سورہ علق کی ابتدائی آیتیں دو شبوں سے آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں۔ کل کی تقریر کا خلاصہ اور تلخیص یہ ہے کہ پروردگار عالم خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، رب کائنات پروردگار نے کوئی زمانہ کوئی دور ایسا نہیں چھوڑا ہے جب ہدایت لینے والے ہوں اور کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو۔ آدم سے خاتم تک کوئی دور کوئی زمانہ نہیں چھوڑا۔ خود اعلان کیا سورہ مبارکہ واللیل میں، انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی۔ سنو انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے۔ ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، راستہ دکھلانا، یہ کام ہے اللہ کا رہا ہمارا، علینا ہم پر ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا بھی میرے قبضے میں، آخرت بھی میرے اختیار میں۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان پر نہیں رکھی۔ یہ کام اس نے اپنے ذمہ لیا اور ہر دور میں، ہر پیریڈ میں، ہر زمانے میں ہدایت کی ذمہ داری لے کر انسانیت کو منزل کمال تک پہنچنے کا سہارا دیا۔ آواز کو تیز رکھیں، تیز کر کے چھوڑ دیں، بار بار میں نہیں بول سکتا، تیز کر کے چھوڑ دیں، مجھے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ ایک جگہ سیٹ کر کے اس کو چھوڑ دیں، آگے پیچھے نہ کریں، تیز کریں، اس سے بھی جگہ بلند صلوات پڑھ دیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اب ہدایت تو وہ کرے گا، ہادی وہ بھیجے گا، اور ہدایت ہمیں پانی ہے، تو کہتا ہے من اہتدی فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، کہتا ہے کہ جو انسان بھی ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ خود اس انسان کو پہنچتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہو جائے تو اس کا نقصان، اس کا ضرر اس گمراہ ہونے والے کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ولا تزر، قرآن بول رہا ہے، ایک ایک جملہ قرآن مجید کا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد کہتا ہے وما کننا، کیا کریم ہے، کیا اس کی شان کریمی ہے، اس ارحم الراحمین کی، اس اکرم الاکرمین کی۔ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہتا ہے ہم کبھی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ وہاں پہلے اپنا رسول نہ بھیجتے۔ آواز ابھی بھی آپ نے سیٹ نہیں کی ہے، تیز نہیں کی ہے آواز۔ ٹھیک ہے، خطرے تیز کو بار بار تو نہیں کہہ سکتا آپ سے، ایک بار تو اور بلند ترین صلوات پڑھیں۔ ہم کبھی عذاب نازل نہیں کرتے کسی گاؤں، کسی شہر، کسی جگہ، کسی مقام، کسی قریے، کسی بستی میں، حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ اپنا رسول اس علاقے میں، اس جگہ پر نہ بھیج دیں۔ وَإِذَا، اب صاحب جبروت ہے، مالک الملک ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، وہ کہتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نے کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کیا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اتنی جلال میں اللہ بول رہا ہے، ہم جب کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کریں تو ہم نے کیا کیا، اس بستی کے بڑے بڑے لوگوں کو ان پر نیکی کا حکم نازل کیا، نیکی کرو، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو ان بستی والوں نے، ان بڑے لوگوں نے
نیکی کے اللہ قرآن بول رہا ہے یہ اس نیکی کے مقابلے پر نافرمانی اختیار کی. فحق علیہ القول پس وہ بستی عذاب کی مستحق بن گئی. فدمرناہا تدمیرا پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس بستی کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. تو آپ نے دیکھا کہ ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی, اللہ نے انسانوں کو جو خطاب کیا ہے اس میں سمجھانے کا رویہ ہے. اب دیکھیں یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں, یہ قرآن جہاں کتاب ہدایت ہے وہیں یہ قرآن کتاب قانون بھی ہے. جہاں اللہ قانون کی بات کرتا ہے, میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے, جہاں اللہ قانون کی بات کرتا ہے وہاں پر سمجھانے کا رویہ نہیں ہے, وہاں پر آرڈر ہے, وہاں پر امر ہے, وہاں پر حکم ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ نماز پڑھو اور مشرک مت بنو. میں نہیں بول رہا ہوں, بولا اللہ بول رہا ہے, رب کائنات بول رہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز پڑھو, نماز قائم کرو اور خبردار مشرک مت بنو. پھر تیسرے مقام پہ کہتا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جو مستطیع ہو جائے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پر امر کر رہا ہے, حج کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. روزے کے لیے کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, ہم نے تم پر روزوں کو واجب کر دیا. ماہ رمضان کے روزے لکھ دیے وہ واجب ہے. ٹھیک ہے, مستحب بھی رکھیں تو رکھیں, اگر نہیں رکھیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے, لیکن جو واجب بھی روزے مجھ پر بھی واجب, آپ پر بھی واجب. تو نماز کا حکم آیا, روزے کا حکم آیا, حج کا حکم آیا, آتوا الزکات, زکات دو, ہے نا. تو سارے حکم ہے. جہاں پر اللہ کا لہجہ آرڈر کا ہے, آرڈر کا ہے, اور جہاں پر اللہ ہدایت کرتا ہے وہاں سمجھانے کا رویہ ہے. کہتا ہے انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے تمہیں دونوں راستوں کی ہدایت کر دی, اب چاہے مان کر شاکر بنو یا انکار کر کے کافر بنو. اب چاہے مان کر, یہاں پر سمجھانے کا رویہ ہے. وہ رحم الرحمین ہے, وہ کریم ہے, وہ کریم ہے, وہ حکم بھی نازل کرتا ہے اور ساتھ میں سمجھاتا بھی ہے. دیکھو یہ کرو گے تو شکر گزار بنو گے, اور نعوذ باللہ یہ کیا تو کفر کرنے والے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, تو کتاب ہدایت بھی ہے, کتاب قانون بھی ہے. اب اللہ کی شان کریمی دیکھیں بھائی, جتنی طاقتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں یہ سب اللہ کی عطا کرتا ہے. اس میں نے کوئی نئی بات نہیں کہ سب مانتے ہیں بات کو, جتنی طاقتیں انسان کو ملی ہیں یہ سب اللہ کی عطا کرتا ہے. لیکن میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کی شان کریمی نظر آ جائے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, قاتل اگر قتل کرے تو آلہ قتل کرے گا کسی چیز سے نا. قاتل اگر قتل کرے تو آلہ قتل سے لے کر, دوستوں میرے بزرگوں یہ نوجوان ذہن میں یہ مثال ذہن میں رکھنا تاکہ ایک توحید پر پیغام ہو جائے اور پھر آگے بڑھ جائے, توحید سے نبوت انشاءاللہ, اور اس کے بعد امامت تک. قاتل اگر قتل کرے تو آلہ قتل سے لے کر عمل قتل تک جتنی چیزیں اس عمل میں استعمال ہوئی وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. وہ طاقت, وہ عقل جس نے اسلحہ بنایا وہ عقل اللہ کی دی ہوئی ہے یا نہیں. وہ ہاتھ جس سے وہ آلہ بنا, ہاتھ سے بنا ہے نا, وہ اللہ کا دیا ہوا ہے یا نہیں. وہ خنجر لوہے سے بنا, لوہا اللہ کا بنایا ہوا. وہ جو کرے جملے کے اوپر ہے نا, عقل اللہ کی دی ہوئی, ہاتھ جو بنا رہا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا, خنجر جو لوہے سے بنایا وہ لوہا, وہ آہن اللہ کا بنایا ہوا. اور اب جب قاتل نے, انسان نے اس خنجر کو جو بھی اسلحہ ہے اس کو اٹھایا تو یہ بازوؤں کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اور جب اس نے اٹھا کر کسی پر وہ وار کیا تو یہ طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ میں انسان کو مجبور کر کے نہیں روکتا, طاقت دے کے روکتا ہوں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اس کی شان کریمی دیکھ کے کیا مجھے وہ بے بس نہیں کر سکتا, روک نہیں سکتا. میں زبان بول ہی نہ پاؤں, ہاتھ ہلا ہی نہ پاؤں, آپ بول ہی نہ پائیں, آپ چل ہی نہ پائیں, ہے نا. ایسا نہیں کرتا, طاقتیں دیتا ہے. قوت گویائی دی, قوت بینائی دی, قوت سماعت دی, ہاتھوں کو طاقت دی, بازوؤں کو طاقت دی, انگلیوں کو طاقت دی, حتیٰ کہ عقل دی. عقل
یہ بناؤ یہ بناؤ یہ کل بھی آپ کا میں مثال دے رہا تھا ایجاد کی، بلب کس نے ایجاد کیا، کسی نے ریل گاڑی ایجاد کی، کسی نے جہاز ایجاد کیا، کسی نے کمپیوٹر ایجاد کیا، تو اللہ طاقتیں دے کر امتحان لیتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے. اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، جہاں تک آپ بڑی بیداری سے میرے ساتھ آ گئے تو اب بیان کو یہیں سے آگے لے جا رہا ہوں. دیکھیں ہمارا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، خالق ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، اور جانوروں کا پیدا کرنے والا وہ بھی اللہ ہے. پوری کائنات بنائی ہے اس اللہ نے، وہ ہے خالق. کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں رہے ہے نا، خالق الانسان من علق، انسان کو ہم نے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے بنایا، تو ہمارا خالق بھی اللہ، جانوروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، ٹھیک ہے. اب ایک فرق بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جانور گھوڑا، گھوڑے کی مثال لے لیں. جانور گھوڑا، پلا ہوا گھوڑا، سدا ہوا گھوڑا، پالا ہوا گھوڑا، مالک اگر پکارے تو اس کی آواز پر آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی توجہ کرنا، کیونکہ یہ اس کی جبلت ہے، یہ اس کی انسٹنکٹ ہے، یہ اس کی فطرت ہے کہ پلا ہوا گھوڑا ہے، مالک اس کو پالا ہے، اپنی آواز سے مانوس کیا، اپنے اشاروں سے مانوس کیا. تو اب وہ فرق بیان کرنا چاہ رہا ہوں جانور کا انسان کا، تو وہ اس کی پکار پر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ پلا ہوا گھوڑا ہے، پلا ہوا جانور ہے، یہ اس کی فطرت ہے. اور اگر ہم اور آپ کہیں جنگل میں جا رہے ہوں، صحرا میں جا رہے ہیں، بیابان میں جا رہے ہوں، اور خدا نہ خاصا کوئی جانور نکل کے آ جائے، ہے نا، اب اگر ہم اسے پکاریں گے تو وہ الٹا اور بھاگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی جبلت ہے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ پلا ہوا مالک کی پکار پر آ جاتا ہے، وحشی پکارنے پر اور بھاگتا ہے. پیچھے والا آواز آ رہی، میرے ساتھ دیتے رہے، مل کے چلے ساتھ ساتھ. یہ جانور کی انسٹنکٹ ہے. اگر یہ آپ نے جملہ سن لیا تو اب صاحبان عقل کو چکا دیا کر رہا ہوں. مالک کے پکار پر جو پالتو جانور ہے وہ آ جائے گا، اس لیے کہ اس کی آواز سے آشنا ہے، اس کے لہجے سے آشنا ہے، اس کے اشاروں سے آشنا ہے. لیکن وحشی جانور اگر کہیں نکل کے آ جائے جنگل میں، اس کو جیسے آپ نے پکارا وہ الٹا اور بھاگے گا، پھر پکاریں گے وہ اور بھاگے گا، ہے نا. تو یہ اس کی جبلت ہے کہ وحشی پکارنے پر بھاگتا ہے، مالک کی پکار پر پلا ہوا آ جاتا ہے. یہ جانور ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں نہ بھاگنا ہے نہ آنا ہے. انسان کو خود طے کرنا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. عام انسان پکار رہا ہو تو کیا کرنا ہے، اور اگر نبی پکار رہا ہو تو کیا کرنا ہے. مل کے ذرا توجہ ہے، مل کے بولے، مل کے بولے. مل کے ذرا، سارے مل کے ذرا جتنے بیٹھے ہیں. یا علی خوشی ہوتی ہے امام زمانہ کے لیے ذرا بلند ترین صلوات پڑھیں مل کے. اللہ میں جانور اور انسان کا فرق بیان کر رہا ہوں، ہے نا، اور ساتھ دیتے رہیے گا. میں نے کل بھی کہا تھا میں لمبی تقریر نہیں، بہت لمبی آپ کو زحمت دینے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں کہ گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھوں میں، ٹھیک ہے نا. جتنا آپ سنیں گے اتنا میں انشاءاللہ میں سناؤں گا، لیکن جملے بڑے قیمتی ہیں اور قیمتی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں پنڈی کی. تو جانور اور انسان میں ایک بنیادی ایک فرق اور بھی ہے. دیکھیں بھوک مجھے بھی لگتی ہے، آپ کو بھی لگتی ہے، ہم انسان ہیں، اور بھوک اور پیاس جانور کو بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. جانور بھی پانی پیتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں. آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، تو ٹھیک ہے نا. لیکن ایک فرق بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں. جانور کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا جمع کرتا ہے. جو نہ پہنچے سنے تو میں بیٹھا. جانور کو اہم علمی گفتگو ہے، علمی سماعتوں سے کر رہا ہوں میں، پر تھکنا نہیں میرے ساتھ. اگر پیچھے والے کی بات آنی چاہیے. سلامت آپ کے اتحاد. جانور کو جتنی ضرورت ہوگی، جتنی اس کی نیسیسری ہے، اتنی چیز جمع کرتا ہے. لیکن انسان ایسا نہیں ہے. انسان کی حوث، انسان کی حرص، انسان کی لالچ، ہے نا، مجبور کرتی ہے انسان ضرورت سے زیادہ جمع کرتا ہے. تو اب کوئی ایسی طاقت چاہیے انسان میں جو اسے بتائے کہ کتنا جمع کرو کتنا نہ کرو. سلامت ہے مولا، بات کم ہے، میرے ساتھ رہیے گا. اس طاقت کا نام ہے عقل. جلدی سے میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی بیان دینا ہے مجھے اور لطف لے کے انشاءاللہ جو جہاں آیا ہوا ہے. جانور جتنی ضرورت ہو اتنی جمع کرے چیز. انسان میں ایسا نہیں ہے. حرص و حوث کا پجاری ہے.
ضرورت سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اتنا مال آ جائے, اتنے گھر بن جائے, اتنی سواری آ جائے, اتنی گاڑی آ جائے, اتنا بینک بیلنس ہو جائے, لاکھ ہے تو 5 لاکھ ہو جائے, 5 لاکھ ہے 10 لاکھ ہو جائے, 10 لاکھ ہے تو 50 لاکھ ہو جائے, ہے نا. تو اب کوئی طاقت چاہیے جو انسان کو گائیڈ کرے, جو انسان کی رہنمائی کرے, جو انسان کو سمجھائے. اہم منزل میں میرا بیان داخل ہو چکا ہے کہ تمہیں کتنا جمع کرنا ہے, کتنا جمع نہیں کرنا, کہاں جمع کرنا ہے, کہاں جمع نہیں کرنا. اس طاقت کا نام ہے عقل. ٹھیک ہے نا. اب عجیب بات یہ ہے, اللہ نے عقل کو کنٹرول دیا کہ جسم کو, انسانی جسم پر کنٹرول رکھو کہ کہاں جمع کرنا ہے, کہاں جمع نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. ایک چیز اور اللہ نے دی انسان کو, اور اس کا نام ہے غصہ. ہم کہتے ہیں جناب غصہ بڑی بری چیز ہے, ہم کہتے ہیں کہ غصہ مت کرو, غصہ بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں, غصہ مت کرو, غصہ بری چیز ہے. لیکن ممبر سے کہہ رہا ہوں, یقین جانیے گا, اگر انسان کے اندر غصے کی طاقت نہ ہو تو انسان نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے, نہ جہاد کر سکتا ہے. انسان کے اندر سوچے گا جملے کو, ایک ایک جملے میں پورے پورے مضامین ہیں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں. اگر انسان کے اندر غصے نہیں, غضب ہے نا, عربی میں غضب, ہم اردو میں کہتے ہیں غصہ, اگر نہ ہو یہ طاقت, قوت, تو انسان نے اپنا دفاع کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. کیا اپنے گھرانے کا ڈیفنس کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, ہے نا. تو غصہ بھی انسان کے اندر رکھا اللہ نے, اور انسان کے اندر اللہ نے عقل بھی رکھی. اب عقل بتائے گی کہ کہاں غصہ کرو, کہاں نہ کرو, کس پر کرو, کس پر نہ کرو, کتنا کرو. میرا بیان منزل میں داخل ہونا ہے میرے ساتھ. عقل بتائے گی کہ کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, کس پر کرنا ہے, کس پر نہیں کرنا, کتنا کرنا ہے, کتنا نہیں کرنا. یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ آپ کو آپ نہیں بتائیں گے. آپ کی عقل جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گی کہ بھائی یہاں غصہ کرو, یہاں نہ کرو, اتنی مقدار میں کرو, اتنی مقدار میں نہ کرو, اس پر کرو, اس پر نہ کرو. لیکن کیا کروں میں, عقل ہر وقت یہ کام کر نہیں سکتی, اس لیے کہ عقل بھی تو کبھی کبھی غصے کے زیر اثر آ جاتی ہے. مولا بال رکھے. یہ کھلتے تھے چہرے آل محمد کے چاہنے والوں کے, علمی سماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بھائی میں مان رہا ہوں کہ عقل کنٹرول کرے گی, آپ بھی مان رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ عقل ہر وقت یہ کام کر نہیں سکتی. اس لیے عقل کو غصے نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اتنا غصہ آیا کہ عقل جب گئی ہے نا, اب عقل انسان ہوش میں نہیں آ رہا ہے. تو اب کسی تیسری طاقت کی ضرورت ہے جو اس عقل کو کنٹرول کرے. اسی کا نام تو نبوت ہے. مولا بات رکھے. ہم کتنی آسانی سے نتیجے کے قریب ہو گئے. هو الذی بعث, میرا نبی کا امتی بیٹھا ہوا ہے, جہاں جہاں یہ پیغام جا رہا ہے نبی کی شان میں جملہ کہہ رہا ہوں, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, ہے نا. ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کو پاک بنائے. تو میرا محمد آیا ہے کہ وہ خراب نفسوں کو پاک بنائے. تو جو محمد یہ سوچ کر آیا, اس نیت سے آیا کہ خراب نفسوں کو پاک بنائے, خود اس نفس کا محمد کی میرے ساتھ توجہ کریں. میں کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کی سماعتوں کو ایک منزل پر لانا چاہ رہا ہوں. جتنے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے, پوری طاقت لگائیں. یہ جملہ کچھ سنیں گے آپ کے ذہنوں میں اتر جائے گا انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ. اللہ نے نبی کو بھیجا, یزکیہم, سورہ جمعہ, ہم نے محمد کو بھیجا کہ وہ نفسوں کو پاک بنائے. تو میرا محمد آیا ہے خراب نفسوں کو پاک کرنے کے لیے, ہے نا. تو اب اس محمد کا نفس کتنا پاک ہوگا. میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں, میرے پاس ایک نفس, آپ فرش عطا پہ بیٹھے ہوئے, آپ کے پاس ایک نفس, وہ باہر والے بیٹھے ہوئے, ان کے پاس ایک نفس. دنیا کا ہر انسان اس کو ایک نفس ملا. کائنات میں تنہا محمد ہے جسے اللہ نے 2 نفس دیے, ایک جسم کے اندر دیا, ایک جسم کے باہر دیا. جو جسم کے اندر ہے اس کا نام ہے نبوت, اور جو جسم کے باہر ہے اس کا نام ہے علی. میرے پاس ایک نفس تھکے تو نہیں ہے نا,
یا آواز تھوڑی سی تیز کر دیں, تھوڑا سا تیز کر دیں. میرے پاس ایک نفس, آپ کے پاس ایک نفس, پیچھے والے بیدار ہیں. میں آیت پڑھنے لگا ہوں, فیصلہ آیت کرے گی, میرا ساتھ دیتے رہے گا. میرا کام ہے آیت پڑھنا, آپ کا کام ہے آپ جملے کو پرواز دیں, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ہر ایک کے پاس ایک نفس ہے, اور کائنات میں محمد کو میں نے دیکھا جس کے پاس دو نفس ہیں, ایک جسم کے اندر ملا, ایک جسم کے باہر ملا, ہے نا. لیکن مجھے بتائیں خود علی بھی تو صاحب نفس ہے. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. جس کے دل میں شمع ولایت روشن ہے, مولا آباد رکھے علی والوں کو, ان نظر لگانے والوں کو. بھائی میرا مولا علی بھی تو صاحب نفس ہے نا. تو علی کے نفس کی منزل کیا ہے؟ سورہ زمر 39واں سورہ, اور اس میں اللہ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین تھکنا نہیں ہے, میرے ساتھ دیتے رہنا ہے. آپ کے چہرے تھکے رہیں گے تو میں تھک جاؤں گا. مل کے چاہیے, آواز آنی چاہیے مل کر, سارے بولنے والے بیٹھے ہوئے رہوں گا کرنا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. توجہ میں سامنے والوں توجہ رکھیں, چھوڑ دیں اس کو, کچھ چھوڑ دیں, بالکل ایک ایک جملے پہ توجہ کریں. جملہ میں ممبر پر آیا ہوں جو پیغام دینے کے لیے. اللہ کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ اللہ دو موقعوں پر نفس کو نکال لیتا ہے. جا کر آیت دیکھیں, اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ دو موقعوں پر, دو وقتوں پر نفس کو نکال لیتا ہے. حین موتها, جب انسان کی موت کا وقت آئے تو ہم نفس کو نکال لیتے ہیں. بولنا ہے مل کے, تاکہ باہر تک بیٹھا مجمع چلا بیدار مجمع سے خطاب کر رہا ہوں پنڈی کے, جملہ ضائع نہیں ہوگا. رکا دو رہے زمانے کو سناؤ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. جب موت کا وقت آئے تو اللہ کہتا ہے ہم نفس کو نکال لیتے ہیں. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت, اور جب انسان سو رہا ہو تو ہم نفس کو نکال لیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ دو موقعوں پہ نفس کو نکالتا ہے. جب انسان کی موت کا وقت آئے تو نفس نکلتا ہے. جب قرآن سے کر رہا ہے جب انسان سو رہا ہو تب نفس نکلتا ہے, ہے نا. پھر کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ, تو جس کی موت, اللہ بول رہا ہے جس کی موت کا وقت حتمی ہو چکا ہو, نکالنے کے بعد ہم اس کے نفس کو روک لیتے ہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور جس کا نیند میں نکالا ہے نفس اس کو واپس کر دیتے ہیں. تو دو موقعوں پہ اللہ نفس کو نکالتا ہے, ایک موت کے بعد, ایک سونے کے بعد. میں اس وقت ممبر پہ بول رہا ہوں, میرا نفس میرے اندر ہے. جب میں سو جاؤں گا نفس نکل جائے گا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا نفس آپ کے اندر ہے. جب آپ سو جائیں گے نفس نکل جائے گا. میں جب بیدار ہوں گا تو نفس آ جائے گا. آپ جب اٹھیں گے تو نفس آ جائے گا. تو کائنات کا ہر انسان جب سوتا ہے تو نفس نکل جاتا ہے. تو جس کا نفس سوتے میں نکل جائے اس کا نام ہے انسان, اور جو سوتے میں نفس کو بھیج دے اس کا نام ہے علی. ایسے نہیں, آواز نہیں آ رہی ہے, ایسے نہیں, طاقت سے لگائیں ذرا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بس وقت ہمیں میرا ساتھ دیتے رہیے گا. بھائی ایسے نہیں, نعرہ جیت لگا کریں گے طاقت سے. میں جملہ آگے بڑھا رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنانے حاضر ہوا ہوں, اور اب گفتگو آ گئی ہے نبی اور نفس نبی تک. آپ دیکھتے رہیں گے, وقت گزر جائے گا اور میں آپ سے اجازت لے لوں گا, لیکن میرا ساتھ دیتے رہیں. قرآن کی آیتوں سے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ قرآن کی آیتوں میں بیان کو ختم کرنا ہے. بس شرط ہے کہ بولتے رہے, آواز آتی رہے میرے کانوں تک, تو پڑھنے کا بھی مزہ ہے, سننے کا مزہ ہے. کچھ باریک باریک باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ باتیں میں اگر خاموشی سے پڑھوں گا تو نہ مجھے پڑھنے کا مزہ آئے گا اور نہ آپ کو سننے کا. بس مل کے ساتھ چلنا ہے تاکہ سارا مجمع جو دروازے تک بیٹھا کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے اس کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں. جو میرے دائیں ہیں, جو بائیں ہیں, جو میرے بچے ہیں, جو بزرگ ہیں, جو نوجوان ہیں, مولا صاحب کی توفیقات ہیں, نیک پیدا کرے. قرآن سننے والوں کو اللہ آباد رکھے, قرآن سمجھنے والوں کو اللہ آباد رکھے. میں قرآن کی ہدایت پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. نبی کا ذکر ہے, نفس نبی کا ذکر ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک اپنے نبی کے نہیں, ایک دوسرے نبی کا ذکر کر رہا ہوں جس کا قرآن نے ذکر کیا. سورہ مریم 19واں سورہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہہ رہا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ
نداء خفیہ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. زکریا علیہ السلام نبی ہے اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. سورہ مریم میں پروردگار جلدی سے میں رزلٹ دوں گا, بس ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دیتا رہے گا, طاقت سے باہر تک آواز آنا چاہیے آپ کے باہر والوں کے اندر انشاءاللہ. زکریا کہنے پروردگار انی وہن العظم منی, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, میرے بال سفید ہو گئے. مالک مجھے خوف ہے اپنے رشتہ داروں سے, مجھے خوف ہے رشتہ داروں سے, تو کیا کر دے, مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا دے دے. میں نے باریک بات چھیڑ دی ہے, خاموش ہو کر نہیں سننا ہے, پوری طاقت لگانی ہے. اگر پوری طاقت لگائیں گے تو لطف اٹھنا دوبارہ ہوگا انشاءاللہ. پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا دے دے, ٹھیک ہے نا. مفسر نے لکھا, میں نے نہیں کہا, بقول مفسر کہ جناب یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے وراثت کا ذکر کیا اس آیت کے اندر. اب وہ کہہ رہا ہے مفسر کہہ رہا ہے, میں مفسر کے قول کو نقل کر رہا ہوں تاکہ ایک استدلال قائم کر سکوں. کہنے کہ جناب زکریا نے وراثت کا ذکر کیا, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ایسا کوئی زکریا کے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ وہ بہت بڑے پیسے والے تھے, سرمایہ دار تھے, تو ان کو خوف تھا کہ ان کی دولت نہ ختم ہو جائے, پیسہ ختم نہ ہو جائے, ہے نا. اس لیے انہوں نے ایک وارث مانگا, ایک بیٹا مانگا کہ پروردگار مجھے بیٹا دے دے جو پیسہ بچا لے. نہیں, مفسر کہہ رہا ہے کہ کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں دین نہ لوٹ جائے, کتاب نہ لوٹ جائے, احکام شریعت پامال نہ ہو جائے, ہے نا. بقول مفسر, حالانکہ یقین جانے آیت کے اندر کوئی مینشن نہیں ہے کہ انہوں نے دین کے لیے مانگا یا مال کے لیے مانگا, اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن مفسر کے قول کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ یہاں کی وراثت مراد مال کی وراثت نہیں ہے بلکہ دین کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو زکریا مان لو مفسر کے قول کو کہ دین ہی کی وراثت تھی, ٹھیک ہے نا. اور زکریا چاہ رہے تھے کہ دین نہ خراب ہو, کتاب خراب نہ ہو, احکام خراب نہ ہو, اس لیے پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا دے دے. لیکن علی والوں ذرا قرآن پڑھیں, زکریا نے بیٹا کب مانگا, فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلَدًا. یہ نہیں ہے قرآن میں, جا کر دیکھ رہے قرآن میں کیا ہے, فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا, پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک ولی دے دے. بیٹا نہیں کہا, مجھے اپنے پاس سے ایک ولی دے دے جو دین بچائے, اس لیے کہ ہر بیٹا دین نہیں بچاتا. مولا آباد رکھے. علی والا قرآن کے چیزیں جمعت وجہ کرو, فلانا بیٹا نہیں کہا. میرے نبی نے کیا کہا, زکریا نے کیا کہا, فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. اگر آپ تھکے تو مجھے افسوس ہوگا, سامنے بیٹھے والے تھکے تو افسوس ہوگا. فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا, پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک ولی دے دے, بیٹا نہیں دے دے, ہے نا, جو میرے دین کو بچا لے. اور زکریا کو معلوم تھا کہ ولیوں کی دو قسمیں, کچھ خدا ساختہ, کچھ خود ساختہ. جملہ پہنچ رہا ہے, ایسے خاموش بیٹھے, مجھے مزہ نہیں آ رہا بھائی. اگر طاقت لگائیں گے تو میرا ساتھ دے گا. حضرت علی کو پتا تھا کہ ولیوں کی دو قسمیں ہیں, کچھ خدا ساختہ, کچھ خود ساختہ, اس لیے آگے دعا میں اضافہ کیا, وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. پروردگار ایسا ولی دے تو تیرا پسندیدہ ہو. ماشاءاللہ, ایسا ولی دے تو پروردگار تیرا پسندیدہ ہو. اور رضی کے معنی عربی میں پسندیدہ کے, مجھے لغت عرب میں دو لفظ ملے جو پسندیدہ کے لیے. رضی کے معنی پسندیدہ, مرتضیٰ کے معنی پسندیدہ. تو مجھے کہنے دو کہ جو زکریا کے گھر میں زکریا کا وارث بن کر آئے اسے ولی مرتضیٰ کہتے ہیں, اور جو خدا کے گھر میں محمد کا وارث بن کر آئے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. مائک پہ نہیں کیا ہوا آپ نے, آواز ساری مجلس آپ خراب کرتے ہیں. صحیح کروایا کرے ذرا, صحیح مل کے بولے, مل کے سارے پیچھے والے بھی بولے ذرا مل کے, ماشاء اللہ. اندر والے بھی بولے سارے مل کر.
آنا ہے کچھ چیزیں اور کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور چاہ رہا ہوں میری نیت میں کہ مائک خراب رہے گا تو میں نہیں پڑھ سکتا. پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے؟ اب اب آواز تھوڑی سی تیز ہو گئی ہے. اب تھوڑی دیر بعد یہ پھر یہ بند کر دیں گے پھر آہستہ ہو جائے گی. مجھے تکلیف ہوتی ہے پڑھنے میں, مسلسل میں سفر کے اندر ہوں اور اس طرح مجمع آیا ہوا ہے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. میں کوئی قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہے نا, اس کا بھی اپنا ٹیمپو ہے اس کا پڑھنے کا, لیکن میں آیتوں کو سمجھا رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ میں مولا سے مدد مانگتا ہوں کہ جو آیتیں پڑھ رہا ہوں اس کا پیغام آپ تک پہنچے. آپ کی آوازیں آتی رہیں, وہ کھڑے نہ ہو, خالی بیٹھے بیٹھے بھی آپ پوری طاقت لگائیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اب پوری گفتگو کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اور اس کو ایک جملے کو ذہن میں باندھیے گا, ٹھیک ہے. تو اب ولیہ بیٹا نہیں کہا, وہ جب اپنے پاس سے ولی دے دیں, یرثنی و یرث من آل یعقوب, جو میرا بھی وارث ہو آل یعقوب کا بھی وارث ہو. سب انوالو ہو, سب انوالو ہو, سب کے کام آئے گا قرآن کا جملہ یہ انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب وراثت, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, وراثت کی دو قسمیں ہیں. دیکھ جائیں کہ میرا بیان کہاں جا رہا ہے شاید دوستوں کے. وراثت کی دو قسمیں, ایک مادی وراثت, ایک مانوی وراثت. زکریا نے جب وراثت کا ذکر کیا تو بقول مفسر, میں نے نہیں کہا, بقول مفسر یہ وراثت مادی مال کی نہیں ہے, کس کی ہے؟ دین کی, مانوی ہے. سلامت مولا بال کی ہے نا. میں نے نہیں کہا, حالانکہ آیت میں نہیں ہے کوئی کہ مادی کے مانوی, آیت تو کہ بڑا بارش مان کرتا, لیکن مان لے مفسر کی بات کو کہ بھائی تم نے یہ کہا کہ یہاں مراد وراثت کی مانوی ہے, مادی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو مفسر کے قول کے مطابق زکریا کی وراثت مادی ہے, لیکن ہم نے قرآن میں اور بھی وراثت کا ذکر سنا ہے. اب دیکھیں کہ وہ وراثت کون سی ہے. ورثہ سلیمان و داؤد, سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. میرا ساتھ دے, میں نے آپ سے بار بار کہا ہے یہ قرآن کا پیغام ہے, اتنا تھک کے نہیں سننا ہے. سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. پیچھے بڑھیا میں ساتھ دیا کریں. سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. اب مجھے نہیں پتا یہ وراثت کون سی ہے, لیکن جناب سلیمان کی دعا نے بتایا کہ یہ وراثت مانوی نہیں ہے, مادی ہے. انہوں نے کہا حبلی ملکن, پروردگار مجھے ملک دے دے. بھائی ملک کوئی دین تو نہیں ہے نا, ملک کوئی شریعت تو نہیں ہے, ملک کوئی کتاب تو نہیں ہے. ملک ہے دنیا, ملک ہے مادی, ملک ہے دنیا, ملک ہے اقتدار, ملک ہے کرسی, ملک ہے حکومت, ہے نا. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ زکریا کی وراثت مانوی ہے, سلیمان کی وراثت مادی ہے. خدا نے دونوں وراثتوں کو قرآن میں ذکر کر کے بتلا دیا کہ جب پیغمبر کی وراثت کا مسئلہ آئے تو نہ مادی کا انکار کرنا نہ مانوی کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آ جائے مل کے ساتھ آ جائے. سلامت رہے آپ کے ہوتے ہوئے, آپ سلامت رہے. قرآن میں اللہ نے دونوں وراثتوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جب پیغمبر کی وراثت کا مسئلہ آئے تو نہ اس کا انکار کرنا نہ اس کا انکار کرنا. سلیمان کی وراثت مادی ہے, زکریا کی وراثت مانوی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ میری شہزادی نے اپنا حق مانگنے کے لیے میں دونوں آیتیں کیوں پڑھی. آواز ہمارے سارے نوجوان خبر بیٹھے ہوئے. میری شہزادی نے سلیمان کی وراثت کا بھی ذکر کیا, داؤد کی سلیمان کی وراثت کا بھی ذکر کیا, زکریا کی وراثت کا, بولو یار بولو, زکریا کی وراثت کا بھی ذکر کیا, کیونکہ شہزادی کے نزدیک مسئلہ ایک وراثت کا نہیں تھا, مسئلہ دو وراثتوں کا تھا. شہزادی جاگیر کی وارث ہے, خلیفہ نہیں بن سکتی. علی کا حق خلافت ہے, جاگیر نہیں ہے. جاگیر ہے مادی وراثت, خلافت ہے مانوی وراثت. بیوی نے دونوں آیتیں پڑھ کے بتا دیا کہ جاگیر بھی ہمارا حق ہے, خلافت بھی ہمارا ہے. آواز آنا چاہیے, مل کے ذرا مل کے سارے جواب دیا کریں, مل کے ذرا نعرہ لگائیں, پورے تک نعرہ لگائیں ذرا مل کے. پڑھوں اور جب ختم کروں, بلا تکلف بتائیں, پڑھوں یا ختم کروں. سارے خاموش بیٹھے میں, تھوڑی تھوڑی آوازیں آ رہی ہیں. اب اگر پڑھوانا ہے تو مجھے تھکانا نہیں, یہ مائک نے بالکل برباد کیا ہوا ہے. خدا کے لیے کل کوئی مائک پائنے والے سے میں درخواست کر رہا ہوں, پھر
کہ تھوڑا اچھا کر دیں اس کو, یہ آواز تیز ہوتی ہے پھر کم کرتے ہیں, پھر تیز ہوتی ہے کم کرتے ہیں. آپ لوگ کو احساس نہیں ہو رہا کہ میں جس تھکن سے گزر رہا ہوں, یقین جانے آپ کے نعرے, آپ کے درود, آپ کا جذبہ مجھے آگے بڑھا رہا ہے, ورنہ میں ختم کر چکا ہوتا مجلس سب تک. اور علی کا نام لے کر میں قدم کو آگے بڑھا رہا ہوں, اور یہ ایمان ہے کہ کہیں ٹھوکر کھاؤں گا علی سہارا ضرور دے گا. کوئی مشکل آئے گی تو علی اسے حل بھی کر دے گا, اور مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے. ارے تاریخ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ مدد کے لیے اسے بلاؤ جو غریبوں کے بلانے پر بھی آ جائے, اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر بھی نہ آئے. یا علی علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب, ایسا نہ ہو بعد میں پھر پچھتائیے جناب. یہ ثانی علی سے کوئی ہے تو تاریخ میں دکھائیے, ورنہ کہیں ڈوب کے مر جائیے. اتنی ہی بلند سلمان محمد والے محمد کا. بالکل تکلف نہیں کرنا ہے, مجھے بتا دینا ہے کہ کہاں تھک جائیں یہاں پر, وہاں میں بیان ختم کر دوں. لیکن اب علی کا ذکر آیا ہوا ہے نا, اور ہم قرآن و عزت کے ماننے والے ہیں, ہے نا. لیکن نبی اور نفس نبی کا ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جہاں نبی ہے وہی نفس نبی ہے, جہاں نفس نبی ہے وہی نبی ہے نا. اس لیے پیغمبر نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک چیز نہیں دو کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم ثقلین, آپ نے کہا سبحان اللہ, بابا نعرہ حدیث نعرہ تکبیر. حدیث ثقلین کا نام آتے ہی آپ کے چہرے کھل اٹھے اور کھلنے بچھائیے. مولا ہمیشہ چہروں کو آباد رکھے, سلامت رکھے, آپ کے نعرے کو مولا سلامت رکھے, آپ کی جذبہ ایمانی کو مزید اور بڑھنے کا اور پروان چڑھائے. لیکن اب سنیے گا اس حدیث پہ جملہ بیان کر رہا ہوں, اور شاید یہی میرا آخری کلمہ ہو جائے اور میں رفت مساج دے دوں. لیکن ابھی جملہ باقی ہے. آپ نے نعرہ لگا دیا انی تارکن فیکم ثقلین, ٹھیک ہے نا. لیکن دشمنوں سے فضائل علی حلق سے نہیں اترتے. کل گفتگو ہوگی, لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جو جہاں جہاں سے آیا ہوا میرا بچہ بزرگ نوجوان جو سننے قرآن مجید سننے کے لیے آیا ہوا ہے. بولے ایسے خاموش نہیں بیٹھے, خاموش نہیں بیٹھے, سارے بول رہے ہیں, مل کے ساتھ چلے. اس کو جو پیغام دے رہا ہوں نبی کے حوالے سے, میرے پیارے نبی کو مدی بیٹھے ہوئے. اب برداشت تو ہے نہیں بھائی, کتاب اللہ بہتر کی اہل نبی نے کہا تھا نا, کہنے کہ جناب روایت یوں نہیں تھی. اچھا بھائی یوں نہیں تھی تو پھر کس طرح سے تھی؟ کہیں گے نبی نے کہا تھا کتاب اللہ و سنتی. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسری اپنی سنت. ٹھیک ہے. اچھا تو میں پوچھوں گا کہ بھائی وہ اطرتی والی روایت صحیح کیوں نہیں ہے؟ جتنا میں جو بیٹا سب سے پوچھا ہوں میں, ہے نا. کہنے کہ جناب اطرتی والی روایت صحیح نہیں ہے. بھائی صحیح کیوں نہیں ہے؟ کہیں گے صحیح اس لیے نہیں ہے کہ صحیح کتاب میں نہیں ہے. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. یا قیمتی پیغام قیمتی سماعتوں کا ہدیہ ہو جائے پنڈی کی, جہاں جہاں سے آئے ہوئے کھڑے ہوئے تو میں اپنے جانے دے دوں. کہ جناب اطرتی والی روایت صحیح نہیں ہے. جو جہاں بیٹھا بیٹھا رہے, آخری کلمہ سے میرا ساتھ رہے. میں آپ سے کہہ رہا آپ کی حوصلہ افزائی مجھے آگے بڑھانے پر مجبور, آگے جملہ بڑھانے پر مجبور کر رہی ہے. کہ اطرتی والی روایت کیونکہ صحیح کتاب میں نہیں ہے, اسے صحیح نہیں ہے. تو میں نے کہا جناب ممبر سے کہہ رہا ہوں میں کہ اطرتی والی روایت صحیح نہیں ہے اس لیے صحیح کتاب میں نہیں ہے. تو کسی صحیح کتاب میں سنتی والی روایت ہی دیکھ سکتے. آباد رہے میرا ساتھ رہے. ختم ہو گیا جملہ, آپ ساتھ دیتے رہے, نتیجہ نکل رہا ہے, اسے اپنے ذہن کے حوالے کرے. سلامت ہے نوجوان, یہ میرے بزرگ کے میرے بچے جو ہاتھ بڑھ کر کے نعرہ لگا رہے, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب فیصلہ ہو جائے بننے کے اوپر. دیکھیں امام حاکم, انہوں نے کتاب لکھی المستدرک, بہت بڑے محدث گزرے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نہ ہو صحیح کتاب میں, لیکن یہ اطرت والی روایت دونوں صحیح کتابوں کے قوانین کے مطابق صحیح ہے. انہوں نے لکھا. اب صحیح کتاب میں نہیں آئی ہے, کیوں نہیں آئی ہے, کیا وجہ بنی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن روایت ان قوانین کے مطابق جو صحیح میں ہے اس کے مطابق صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا لیکن کہنے کے نہیں جناب روایت تو یہ سنتی تھی, رسول نے کہا تھا کہ میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو بس آخری منزل پر ایک فیصلہ ہو جائے
میں اب تھک رہا ہوں, میں آہستہ پڑھ رہا ہوں, آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا. آپ کی جولانی تباہ, آپ کی تیز فہمی, ماشاءاللہ آپ کا بلند وقار, آپ کا جذبہ ایمانی مجھے مجبور کر رہا ہے جملہ آگے بڑھانے پر. اب ہم طے کریں گے جناب, تم کہہ رہے ہو سنتی ہے نا, تو پہلے لغت میں دیکھا جائے, سنت کا لفظ عربی کا ہے نا, لغت میں دیکھیں کہ عربی لغت میں سنت کہتے کسے ہیں. سنت کے معنی طریقہ. سب بولیں گے, سب دائیں بھائی, سب آگے خاموش بیٹھے ہوئے, مجھے نہیں معلوم, سامنے والے بول رہے ہیں, مولا رکھے. سنت کے اتنا اہم جملہ ہدیہ ہو رہا ہے, سامنے کا تھکے تو افسوس ہوگا مجھے. سنت بولے بچے کو تو کوئی, اب کوئی شرمانا نہیں, میرے ساتھ رہنا, میں ممبر بیٹھا ہوا ہوں. سنت کے معنی کہنے کے طریقہ, آواز آ رہی ہے پیچھے والوں, سنت کے معنی طریقہ, سنت کے معنی سیرت, سنت کے معنی سیرت, سنت کے معنی طریقہ, ٹھیک ہے نا. عربی کے اندر سنت کے معنی طریقہ. اب میں آپ کو فرق بیان کر رہا ہوں. حدیث کے معنی جو انسان بولتا ہے, جو انسان کی بات ہے, وہ حدیث کہلاتی ہے. جو انسان بولتا ہے اس کا نام ہے حدیث. اور سنت کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کا طریقہ ہو, جو سیرت ہو. سنت کہیں, سیرت کہیں, طریقہ کہیں, اس کے معنی کہیں. اور حدیث کے معنی ہے حدیث میں جو انسان کی بات, جو انسان بولتا ہو. علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, انسان چلا جائے اور اپنی بات چھوڑ کر جائے, یہ تو ممکن ہے, چلا گیا بات چھوڑ کے, لیکن انسان چلا جائے اور اپنا طریقہ چھوڑ کر جائے, یہ ممکن نہیں ہے. طریقہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے وجود سے وابستہ ہو. جملہ پہنچ جائے, جملہ پہنچ جائے بھائی. یہاں سے کسی نے نعرہ لگایا, وہاں سے کسی نے نعرہ لگایا ہے نا, یہ ان کا طریقہ اور ہے, ان کا طریقہ اور ہے. نعرہ سب لگا رہے ہیں, یہاں سے کوئی صاحب کھڑے ہوئے, وہ نعرہ لگایا, ان کا طریقہ اور ہے, ٹھیک ہے نا. میں بول رہا ہوں, میرے بولنے کا طریقہ اور ہے, آپ بول رہے ہیں, آپ کے بولنے کا طریقہ اور ہے. یہ جملہ ضائع نہ ہو علی والوں, سامنے والوں, آپ کی ذمہ داری ہے, بولے چکے اتنا تھک جاتے ہیں سر جھکا کے, میرے جملے ضائع ہو جاتے ہیں. آپ سب بیدار رہیں تاکہ جملے ضائع نہ پائے. میں سمجھا رہا ہوں کہ طریقہ کسے کہتے ہیں. سنت کے معنی طریقہ. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ انسان جائے, اپنی بات چھوڑ کے جائے, یہ تو ممکن ہے, لیکن طریقہ چھوڑ کے جائے ممکن نہیں ہے. لیکن طریقہ انسان کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کیسے اٹھتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, کیسے بولتے ہیں, جب تک آپ رہیں گے طریقہ ساتھ رہے گا. جب آپ چلے جائیں گے طریقہ چلا جائے گا, ہے نا. جب آپ چلے جائیں گے طریقہ چلے گا. اب اگر کوئی صاحب کہے جناب فلاں صاحب یوں اٹھتے تھے, یوں بیٹھتے تھے, یوں کھاتے تھے, ہے نا, تو میں کہوں گا جناب یہ اس صاحب کا طریقہ نہیں ہے, یہ بیان طریقہ ہے. سماج بیٹھی میں یہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقے کا بیان ہے کہ وہ صاحب ایسے اٹھتے تھے, ایسے بیٹھتے تھے. اب اگر کوئی صاحب نے کہا پیغمبر یوں چلتے تھے, پیغمبر یوں بولتے تھے, پیغمبر یوں اٹھتے تھے, پیغمبر یوں بیٹھتے تھے, تو یہ بیان طریقہ ہے, یہ خود طریقہ نہیں ہے. طریقے کا اصول یہ ہے کہ طریقہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. جب تک انسان رہے گا طریقہ رہے گا, جب انسان چلا جائے طریقہ چلا جائے. تو اگر واقعی پیغمبر نے یہی کہا تھا کہ میں اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں, میں اپنا طریقہ چھوڑ رہا ہوں, میں اپنی سیرت چھوڑ رہا ہوں, میں کیسے اٹھتا ہوں, میں کیسے بیٹھتا ہوں, میری نمازیں کیسی, میرا روزہ کیسا, اگر واقعی پیغمبر طریقہ چھوڑ کے جائے تو طریقہ فضا میں برباد نہیں کرتا, طریقہ خبر برباد نہیں کرتا. طریقہ چھوڑنے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑنا ہوگا جن کا اٹھنا بیٹھنا نبی جیسا ہو. نعرہ حیدری, آواز نہیں آ رہی سامنے والے کی, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پڑھو اور پڑھو اور آواز نہیں آ رہی, آواز آنی چاہیے. ایک جملہ سنا, طریقہ چھوڑنے کے لیے, طریقہ چھوڑنے کے لیے ہوا میں طریقہ نہیں جاتا, فضا میں نہیں جاتا, مکان میں نہیں ہوتا. طریقہ چھوڑنے کے لیے ایسے افراد کو چھوڑنا ہوگا جن کا اٹھنا نبی کے اٹھنے جیسا, جن کا بیٹھنا نبی کے جیسے بیٹھنا. اب میں نبی سے پوچھوں کہ یا نبی اللہ یہ ہے کون جن کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے جیسا, تو نبی کی آواز آئی, امامان قامہ و قعودہ, یہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں, اٹھ جائیں تو امام, بیٹھ جائیں تو امام. اتنی ہی بلند سلوات مل کے محمد والے محمد.
بس یہاں سے آخر تک جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے میں نے آخری کلام بیان کرنا ہے اور آپ سے اجازت لینی ہے. اب کل آخری مجلس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی, لیکن علی کے چاہنے والوں کے سامنے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور میں پھر چاہ رہا جملہ کہنے کا. دیکھو میں بار بار ممبر سے جملہ کہتا ہوں, دیکھ رہا ہوں تھک گئے, بولیے میرے ساتھ ساتھ چلے گا ذرا. آواز نیچے بیٹھے گی اوپر تک آ جائے تو انشاءاللہ آخری آدمی تک پیغام پہنچ جائے. میں نے آیتیں پڑھ دی, میں نے آپ کو حدیث سنا دی, میں نے فضائل سنا دی ہے. اب میں علی والوں کے سامنے کچھ نہیں پڑھ رہا, میں کچھ نہیں سنا رہا. آپ کو پوچھیں گے جناب جب کچھ نہیں سنا رہے تو پھر ممبر پہ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ بس نہیں ختم کر دو میرے خیال میں. کل میں اپنی مجبوری بیان کر رہا ہوں. میں نے سورہ اقرا کی آیت پڑھی دونوں دنوں, سورہ الگ کی ہے نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, نبی کے پڑھنے کا ذکر, خالقیت کا ذکر, اللہ کے خلق کرنے کا ذکر, جمع الخون کا ذکر. لیکن میں کیا کروں, میں اپنی مجبوری بیان کروں. مجھے ختم ہو گئی ہے, میں اپنی مجبوری بیان کر رہا ہوں. سارے مجموعے کے پیچھے سے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اگر سورہ الگ پڑھوں اس میں ذکر علی, میں سورہ ہم پڑھوں اس میں ذکر علی, میں سورہ دہر پڑھوں اس میں ذکر علی, آدم کے علم میں علی, نوح کے شکر میں علی, ابراہیم کی خلت میں علی, موسیٰ کی ہیبت میں علی, یوسف کے جمال میں علی, محمد کے کمال میں علی, فاتح بدر علی, فاتح احد علی, فاتح خندق علی, فاتح صفین علی, فاتح نہروان علی, آدم کے علم میں علی, فاطمہ کا شوہر علی, حسنین کا بابا علی, مومن کے دل میں علی, قرآن میں علی, حشر میں علی, فضا میں علی, ہوا میں علی, پھٹا میں علی, ممبر پہ علی, محراب میں علی, مسجد میں علی, زمین پہ علی, آسمان پہ علی, ہوا میں علی, فضا میں علی, مومن کے دل میں علی, کل ایمان علی, نفس خدا علی, نفس رسول علی, حشر میں علی, قبر میں علی, ساقی کوثر علی, حوض کوثر پہ علی, حدیث دہر میں علی, حدیث منزلت میں علی, ابو طالب کا بیٹا علی, میدانوں میں علی, زمین پہ علی, شاہ نجف علی, لافتہ علی. تو علی سے بچ کے کہاں تک بھاگو گے؟ بس ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملے گا, جہنم میں چلے جاؤ وہاں نہیں ملے گا. یہ آل محمد ہے, ذمہ دار ہے توحید. آل محمد ہے, محمد علی محمد کا گھرانہ ہے جو توحید کا ذمہ دار ہے. عاشور کے دن خیمے جل گئے, سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھن گئی, سکینہ نے تماچے کھائے, لیکن سید سجاد نے جب سجدے میں سر رکھا تو جانتے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ صدقا صدقا, لا الہ الا اللہ صدقا صدقا, لا الہ الا اللہ شکرا شکرا. پروردگار تیرا شکر ہے. لیکن سید سجاد کو پہچانو, خیمے جل گئے, چادریں چھن گئی, چھوٹی بہن نے تماچے کھائے, اس کے کانوں سے گوشوارے نوچ لیا, اور میرا امام سجدے میں کہتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے. کس بات کا شکر؟ کہ چادریں چھننے کا شکر, کہ بہن کے تماچا کھانے کا شکر نہیں. پروردگار ہم جو قربانیاں دینے آئے تھے اس میں کامیاب ہوئے. قافلہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کے بازار میں آیا. کل میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ کچھ جملے کوفے کے حوالے سے. قافلہ کوفے کے بازار میں آیا. دیکھیں دو بازاروں میں قافلہ گیا ہے, کوفہ اور دمشق, اور واقعات بڑے ملتے جلتے ہیں. جو واقعہ کوفے کے دربار میں ہوا تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہی واقعہ دمشق کے بازار میں ہوا. دمشق کے دربار میں قافلہ آیا اہل حرم کا, کوفے کے بازار میں قافلہ رک گیا. کیوں رکا؟ اس لیے کہ اتنا اجتحام تھا کہ قافلہ نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے تھا. سڑکیں صاف تھیں, شاہراہ صاف تھی, لوگ خوشیاں منا رہے تھے, لوگوں کے جسم پہ اچھے لباس تھے, سیدانیوں کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے, اور کچھ عورتیں چھتوں پر تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھیں. اور جانتے ہو سیدانیاں
بیویوں کی زبان پر یہ فریاد تھی، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ. آپ رو رہے تھے، آپ ماتم کر رہے ہیں، چہرے چھپے ہوئے تھے، آوازیں تھی واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ. زید ابن ارقم سوچنے لگے کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اپنے خاندان کے بزرگوں کو یاد کرتا ہے. یہ کس خاندان کی بیویاں ہیں کہ جب ان پر مصیبت پڑی تو یہ محمد کو یاد کر رہی ہے، علی کو یاد کر رہی ہے، فاطمہ اور حسین کو یاد کر رہی ہے. عزادارو، زید ابھی سوچ رہے تھے کہ یہ کون ہے. اتنے میں چھت پر عورتیں تھیں، ایک عورت اتری، خرمے کا طبق لیے ہوئے اتری، شہزادی زینب کے پاس آئی. شہزادی زینب کی گود میں سکینہ تھی. آئی اور کہا بی بی میں آپ کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتی، لیکن میں نے اپنے گھر والوں کا صدقہ اتارا ہے. یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، خود بھی کھاؤ، بچی کو بھی کھلاؤ. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے سر کو بلند کیا اور کہا خرما لانے والی تیرا شکریہ، لیکن ان صدقۃ علینا حرام. تجھے نہیں معلوم کہ صدقہ ہم پر حرام ہے؟ کہا بی بی یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، صدقہ تو خاندان محمد پر حرام ہے. یہ تم پر کیسے حرام ہو گیا؟ کہا لے جاؤ یہ طبق، خرمے کا طبق لے جاؤ. وہ عورت گھبرائی ہوئی خرمے کا طبق واپس لائی، چھت پر گئی اور چھت پر جانے کے بعد مالکہ مکان جو تھی اس سے کہنے لگی یہ عجیب بیویاں ہیں کہ جب میں نے انہیں صدقے کے خرمے پیش کیے تو یہ کہتے ہیں صدقہ ہم پر حرام ہے، صدقہ تو فقط اہل بیت پہ حرام ہے. یہ ان پر کیسے حرام ہو گیا؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے. ان کو نہیں معلوم یہ بیویاں کون ہیں اور بحث کر رہی ہیں آپس میں کہ ان پر صدقہ کیسے حرام ہو گیا. اتنے میں وہ بچی جو گود میں بیٹھی تھی اس نے اس بیوی سے کہا جس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، کہنے لگی پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، ایک گھٹ پانی کا بندوبست کرا دیں. رونے والوں میں تم رو رہے ہو، ایک جملہ سنو گے. حسین بہت پیاسے تھے لیکن حسین کی پیاس عصر عاشور پر ختم ہو گئی. مولا عباس بہت پیاسے تھے لیکن عباس کی پیاس عصر عاشور پر ختم ہو گئی. لیکن بی بی سکینہ کب تک پیاسی رہی کچھ نہیں معلوم. پھوپھی اماں میری ایک گھٹ پانی کا بندوبست کر دیں. وہ جو بیویاں تھی نا ان کے کانوں تک آواز آئی. مالکہ مکان نے سنا کہ بچی پیاسی ہے. اس نے کہا کہ خرما تو صدقے کا تھا، پانی تو صدقے کا نہیں ہے. اس نے وہیں سے پکار کے کہا کہ بی بی ٹھہری رہو، میں تمہاری بچی کے لیے پانی لے کے آتی ہوں. وہ پانی کا جام لے کر آئی، بچی کی ہاتھ میں دیا اور کہنے لگی بی بی جب یہ بچی پانی پی لے، پوری کلیجے کی طاقت سے خدا نے تمہارے پسند قبول کر لیا. پوری حساسی سے جملہ سننا، بی بی جب یہ بچی پانی پی لے تو اس سے کہنا میری 3 دعائیں ہیں، ان کے پورا ہونے کی دعا کر دے. اس لیے کہ میں نے اپنی شہزادی فاطمہ زہرا سے یہ سنا ہے کہ اللہ یتیم بچوں کی دعائیں رد نہیں کرتا. شہزادی نے کوزے پہ ہاتھ رکھا، کہا سکینہ بی بی پانی بعد میں پہلے اس کے لیے دعا کرو. ایک بڑا بچی نے ہاتھ اٹھائے، کہا بی بی تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، اللہ سے دعا کرو کہ وہ خیریت سے پلٹ آئے. بچی نے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارا اس بی بی کا شوہر خیریت سے لوٹ آئے. کہا بی بی تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہاری طرح میرے بچوں کو یتیم نہ کریں. سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگارا اس اور بیوی کے بچوں کو میری طرح یتیم نہ کرنا. کہا بیوی تمہاری آخری دعا کیا